تقوی کی کئی اقسام ہیں۔ صوم اپنے آپ کو روکنا ہے، سحری کے وقت اور سحری سے پہلے کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں۔ ایک ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، ایک ہے صدقات کا عطا کرنا۔ تو یہ ایک موقع ہے، ایک SOPs پر عمل کرتے ہیں جو اپنا مسلح لے کے جائیں۔ نوجوان ماسک کا استعمال کریں۔ کئی لوگ جو ہیں جنہیں پھل کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ افطار کے وقت ان کے گھر میں پھل ان کو نصیب ہوتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا عین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان میں بنیادی مقصد تقوی و طہارت کا حصول ہے، اور اس کے حصول کے لیے انسان کے معمولات کیا ہونے چاہئیں۔ معمولات کے حوالے سے ہمارے سامنے مثال ہے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے ہمیں ماہ رمضان گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ معمولات میں ایک تو قرآن پاک کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تلاوت اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا وقت گزارنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی کا حصول، اور تقوی کی کئی اقسام ہے۔ صوم اپنے آپ کو روکنا ہے، ہر اس کام سے روکنا ہے جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اس کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رکنے کی پریکٹس ہے ماہ رمضان میں۔ تو معمولات میں اپنی آنکھوں کا تقوی، ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ پیٹ کا تقوی یہ ہے کہ ہم کہیں حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں تو نہیں ڈال رہے۔ ہاتھ کا تقوی یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو ساتھ کوئی ظلم زیادتی تو نہیں ہم کر رہے۔ پاؤں کا تقوی یہ ہے کہ گناہ کی طرف ہم اپنے قدم کو اٹھا کے تو نہیں لے کے جا رہے۔ کان کا تقوی یہ ہے کہ ہم غیبت، چغلی، بہتان اس طرح کی باتوں میں تو نہیں آ رہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دیا ہے، خاص کر کے سحری کے وقت اور سحری سے پہلے کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی میری رحمت کو پانے والا میں اس پر اپنی رحمت نچھاور کر دوں۔ تو یہ چند وہ معمولات ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنا محاسبہ کیا، یعنی ثواب کی خاطر روزے رکھے، اپنے محاسبے کی خاطر کہ میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں اور مجھے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تو جب انسان اپنا احتساب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، اس پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے تاجر حضرات کا کردار اس حوالے سے مفاد پرستی پر مبنی ہے، اور ان کے اندر بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ خود احتسابی کی طرف آئیں، ماہ رمضان میں چیزوں کو سستا کریں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام کان اجود الناس، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہو جاتے۔ ہمیں حضور علیہ السلام کے اس رویے کو اپنانے کی ضرورت ہے، چیزوں کو سستا کر کے بیچنا چاہیے، کم منافع پہ بیچنی چاہیے، اور لوگوں کا استحصال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے ہی ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ چیزوں کو ارزاں قیمت پر فروخت کیا جائے،
عام لوگوں کی اور غریب لوگوں کی ایکسیس کو آسان بنایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اہم ذمہ داری ہماری حکومت کی بھی ہے۔ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ عوام کو سستے بازار اور رمضان بازار کا جو نظام ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو علاقے کے ہیں وہ اگر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، مانیٹر کریں چیزوں کو، تو میں سمجھتا ہوں ہم ذخیرہ اندوزی اور اس طرح ناجائز منافع کمانے والوں کو کافی حد تک روک سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت بڑھ جاتی ماہ رمضان میں، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے ماہ رمضان میں۔ جب انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو بہت زیادہ اس کا اجر ملتا ہے، یعنی 10 گنا سے 700 گنا تک اجر ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر تو وہ اجر اور کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور خاص کر روزے کے حوالے سے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو جتنے خلوص کے ساتھ انسان اس ماہ رمضان میں خرچ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اس کے خلوص کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کے کام آنا چاہیے ماہ رمضان میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آمد رمضان ہے تو اس حوالے سے یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر رکھیں کہ ہم نے کتنا صدقہ خیرات کرنا ہے، کتنے لوگوں کی مدد کرنی ہے، کتنے اعزاء و اقارب ہیں ان کے لیے ہم نے عید کے تحائف خریدنے ہیں، کتنے بچوں کو ہم نے عید کے جوڑے دینے ہیں، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم کیا کیا تحائف ان کو دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا انتخاب کریں جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ یہ پہلو نہ دیکھیں کہ ہم اگر میں عید کے موقع پر یہ ان کو دوں گا تو اس کے بدلے میں ہمارے پاس ریٹرن کے طور پہ کیا آئے گا۔ نہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر کیجئے اور ضرورت مندوں کو راشن لے کے دیجئے تاکہ وہ روزہ رکھ سکیں۔ جن کے پاس لباس نہیں، بے لباس کو لباس پہنائیے، کوئی بیوہ خاتون ہے تو اس کی مدد کریں، کوئی یتیم بچے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے، قرآن مجید میں ایک زکوٰۃ کا حکم ہے، ساتھ صدقات کا حکم ہے۔ جہاں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے وہاں صدقات۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے نبی پاک یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ایک ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا اور ایک ہے صدقات کا عطا کرنا۔ صدقات یہ ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایک تو ہم نے اپنی ضرورتوں کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کیا ہے کہ وہ ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، انہیں اپنی ضرورت بھی ہو لیکن وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، ہماری اپنی فیملی میں کوئی ضرورت مند ہے، تو ان کو لباس کا مہیا کرنا، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ وہ عمل ہے جو ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بظاہر کچھ نہ بھی ہوتا تو آپ ادھار لے کر بھی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ آج بھی ہم جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ خیرات اور انفاق صرف مال کا نہیں ہے، علم کا بھی ہے، آپ کے تجربے کا بھی ہے، اور آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس سے لوگوں کو نفع پہنچانا، یہ اصل میں بنیادی طور پہ وہ ہر چیز پر آتا ہے کہ آپ مال ہے تو مال خرچ کریں، آپ کے پاس قابلیت، صلاحیت اور لیاقت ہے تو دوسروں تک اس کو پہنچائیں، آپ کسی اور کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو اپنانے سے میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ الفاظ آئے ہیں کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ شخص یا وہ بندہ جو پورا سال 11 ماہ وہ شیطان کے ہی راستے پہ چلتا رہتا ہے تو اس کی وہ فطرت ثانیہ بن چکی ہوتی ہے، اور اس فطرت ثانیہ کے بننے کی وجہ سے ماہ رمضان میں بھی اس کو وساوس تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہے، ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے ان وساوس سے، اور آئیں تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ رمضان ہے ہی اپنے آپ کو ضبط نفس کا نام ہے کہ آپ کا ایک چیز کو جی چاہ رہا ہے لیکن آپ نے نہیں کرنی کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب انسان
اس طرح اپنے وساوس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ وسوسہ آئے گا، وسوسے کو دور کرتے ہوئے آپ دوبارہ نیکی کا عزم کریں اور اس نیکی کے عزم کو کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ برقرار رکھیں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ وساوس آنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا مکالمہ ہوا تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو شیطان نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّكَ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ باری تعالیٰ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ حکومتی اقدامات اور جو یعنی ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، خاص کر کے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ احتیاط کریں اور گھروں میں ہی نماز ادا کریں، اور باقی لوگ بھی اگر ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں، جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ اپنا مصلی لے کے جائیں، فاصلے پہ کھڑے ہوں، نماز فرض اور تراویح ادا کرنے کے بعد فوراً گھروں کو آ جائیں، یا گھروں میں ہی کوئی حافظ ہے یا چند صورتوں کے ساتھ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا عین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اور دیکھیے انسانی جان کا بچنا، یہ ان تراویح جو ہے یہ نوافل عبادات میں آتی ہے، اور نوافل کو آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، تو فرض نماز بے شک آپ باجماعت ادا کر لیں، اور تراویح کا گھروں میں اہتمام کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، آپ کی نیت باجماعت نماز کی تھی اور آپ احتیاطی تدابیر کے طور پہ اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں نماز، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ ثواب پورا ملے گا، اور احتیاطی طور پہ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ بنائیں گے، اور معاشرے کے دوسرے افراد جو ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو آپ سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نوجوان جو ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں اور سینیٹائزرز کا استعمال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد تراویح کا گھر میں اہتمام کریں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ رزق بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں برکت رکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا حساب نہیں لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اگر کچھ زیادہ بھی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ انسان کا احتساب نہیں کرتا۔ اور رزق میں برکت اس طرح آتی ہے کہ تھوڑے بندے کا کھانا زیادہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتا ہے۔ آپ صدقہ تھوڑا کرتے ہیں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، آپ نیکی تھوڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اجر زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس میں برکت بڑھا دیتی ہے اور وہ زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ عمل تھوڑا کرتے ہیں اجر زیادہ ہے، یہ 700 گنا تک اجر کا بڑھ جانا یہ اس ذیل میں آتا ہے۔ ان چیزوں کے رکھنے سے انسان برکتیں حاصل کرتا ہے، نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ انسان چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت کی طرف تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو یہ ہے اس میں اضافے کا معنی کہ رزق جو ہے وہ سسٹیننس سے بھی ہے، کہ ایک تو وہ رزق ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس میں برکت آ جاتی ہے۔ دیکھیے کہ کئی لوگ جو ہیں جنہیں پھل کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں بھی برکت دیتا ہے کہ ہر افطار کے وقت ان کے گھر میں پھل ان کو نصیب ہوتا ہے۔ جنہیں گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، ان کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کچھ صدقہ خیرات کرنے والے، کچھ پڑوس میں، کچھ رشتہ دار وہ بھی اس میں تعاون کرتے ہیں تو ان کو اچھی خوراک مل جاتی ہے۔ تو یہ رزق کی وہ مختلف صورتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ انسان کھاتا کم ہے لیکن اس کا اللہ تعالیٰ اس کی صحت پہ اثرات بڑے اچھے مرتب کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈسپلن کا مہینہ ہے، نظم و ضبط ایک بنیادی چیز ہے جو شریعت اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ماہ رمضان کا آپ روزے کا ایک وقت مقرر ہے کہ آپ سحری کرتے ہیں اور سحری کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد آپ کھانے کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس کے افطار کا ایک وقت ہے، نمازوں کا ایک شیڈیول ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان اوقات کی پابندی انسان کو سکھاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں،
آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، آپ ڈیلی روٹین کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو ماہ رمضان ہمیں ملٹی ٹاسکنگ بھی سکھاتا ہے کہ انسان لکیر کا فقیر ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک ورائٹی لے کر آئے اور چیزوں کے اندر نظم و ضبط لانا سیکھے کہ کچھ وقت عبادت کے لیے ہے، کچھ وقت آرام کے لیے ہے، کچھ وقت مطالعہ کے لیے، کچھ خدمت خلق کے لیے ہے. خدمت خلق کب کرنی ہے، عبادت کب کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کا، بچوں کا خیال کب رکھنا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر ایک کیسے اس کے اندر نظم رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ماہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے. اور بچے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھیے بچے ایک بلینک پیپر ہوتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو. تو ہماری عادات اگر اچھی ہوں گی اور ہماری ہر چیز کے اندر ایک شائستگی اور صفائی نظر آئے گی، ہمارے اندر خود ٹالرنس ہوگی، ہمارے اندر خود عبادت کے لیے، ہم بچوں کو تو قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دیں لیکن خود نہ پڑھیں، اسی طرح نماز کا بچوں کو حکم دیں، خود نہ کریں، اور ٹی وی دیکھنے میں وقت ضائع کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں ماہ رمضان ایک ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، ایک ذریعہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، ایک ذریعہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرنے کا. تو ان ساری چیزوں کو ہم اگر پیش نظر رکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تو اس سے ہمیں دلوں کا اطمینان بھی نصیب ہوگا اور اس ذکر کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب بھی آئے گا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر نظم و ضبط لا سکتا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. یہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.